اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو چائلڈ ایجوکیشن۔ آج کا ہمارا لیکچر ایمانیات و عبادات کلاس ہفتم پہلا لیکچر ہے، تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ ایمانیات و عبادات، ایمانیات اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، جبکہ عبادات سے مراد ارکان اسلام اور ان کا طریقہ کار ہے۔ ایمان باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایمان بالرسول رسولوں پر ایمان، ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان، ایمان بالکتب الہامی کتابوں پر ایمان لانا، اور ایمان بالآخرہ یہ آخرت پر ایمان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کروانے کے لیے آپ کو بتایا گیا جو کہ آپ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں بک کی طرف۔ رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ رسولوں پر ایمان، رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الاحزاب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب، نیک، معصوم اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی تاکہ آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو سکے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس کو مزید پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔